آج آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتا. سر آپ کہتے ہیں بینامی آپ نے نہیں رکھی. آپ کی اہلیہ، سابق اہلیہ جمائمہ خان نے جب آپ کو پراپرٹی آپ کی واپس کی خان صاحب، اس میں وہ کہتی ہیں کہ آپ نے یہ زمین خرید کے ان کے نام بینامی ٹرانزیکشن کی تھی. یہ پڑھ لیجیے گا، یہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. یہ ان کا پاور آف اٹرنی ہے. یہ میں نے پڑھا ہوا ہے. دیکھیں پہلے تو یہ کلیئر کرے نا، اس اسکرین کو اٹھائیں، میری پہلے بات کلیئر سمجھیں. بینامی کیا ہوتی ہے؟ بینامی یہ ہوتی ہے کہ میں کسی کے نام کے اوپر پراپرٹی خریدوں. سمجھ گئے نا آپ؟ کہ میں کسی کے نام کے اوپر ٹیکس بچانے کے لیے پراپرٹی خریدوں. 2002 میں جمائمہ نے یہ جو زمین میری ہے، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میرا لنڈن میں ایک فلیٹ تھا، وہ بک رہا تھا. 2002 کے اندر جمائمہ نے پراپرٹی خریدی اپنے نام پہ، اس کے پیسے تھے اس کے نام پہ. بینامی کیسے ہو گیا؟ وہ یہ کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے نہیں. ایشو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، جمائمہ نے پراپرٹی خریدی اپنے نام پہ، یہ بینامی کیسے ہو گیا؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ پراپرٹی خریدی عمران احمد خان نیازی نے، جو سن آف اکرام اللہ خان نیازی. وہ کہتی ہے، میں نہیں کہہ رہا. دیکھو یہ جو ہوا نا، ہوا یہ کہ 2002 میں پراپرٹی لی، جمائمہ نے لی، میرے پاس پیسے نہیں تھے. 2003 کے اندر میرا فلیٹ بکا لنڈن میں، اس کی میں نے پریس کانفرنس کے اندر ساروں کو بتایا کہ فلیٹ کی قیمت کتنی تھی. 2004 میں میری ڈیورس ہو جاتی ہے، جو پراپرٹی جمائمہ کے نام تھی وہ میرے نام پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اب سنیں، وہ میرے نام پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. ٹھیک، اب کاشف ذرا غور سے یہ بات سنیں، میری طرف دیکھیں. جو اس نے جو پراپرٹی لی اپنے پیسے دے کے لیے، ٹرانسفر کی میرے نام پہ، کیونکہ میں تب تک میرا فلیٹ بک چکا تھا، میں نے اس کو پیسے واپس کر دیے تھے، اور ڈیورس ہو گئی. اگر ڈیورس نہ ہوتی تو اسی کے نام پہ شاید رہتی، کیونکہ ڈیورس ہوگی، اس نے پراپرٹی میرے نام پہ کر دی. بینامی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے نام پہ پراپرٹی لی جائے اور اس نے پیسے اپنے نام پہ پراپرٹی لے لی، اس کے بعد میں نے اسے پیسہ واپس کیا، ڈیورس ہی میرے نام پہ کر دی، بینامی کیسے ہو گئی؟ وہ اس لیے بینامی ہو گئی خان صاحب، وہ خود کہتی ہے. وہ کہہ نہیں رہی، وہ اس نے کسی کو ایفیڈیوٹ دیا. اس نے کیونکہ وہ تو انگلینڈ میں بیٹھی ہوئی تھی، ٹرانسفر پراپرٹی یہاں کسی نے کرنی تھی، کاغذی کاروائی یہاں کرنی تھی. جو وکیل ہائر کیا ہوگا مجھے نہیں پتا اس نے کیا کیا، لیکن فیکٹس تو آپ کے سامنے ہیں. یہ برطانوی وکیل ہے. وہ برطانوی وکیل نہیں ہے، وہ انگلینڈ میں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہے سیف اللہ نیازی کو. ایشو کیا ہے کاشف؟ ایشو یہ ہے کہ پراپرٹی اس نے پیسے دیے اپنے نام پہ لی، ٹرانسفر کی، جبکہ ڈیورس ہوگی میرے نام پہ. اس میں مجھے بتائیں کہ کیا انلیگل چیز ہے؟ وہ یہ کہتی ہے نہیں، وہ چھوڑے نا، اس میں انلیگل چیز کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ آپ نے پراپرٹی خریدی ہے بینامی میرے نام کی، میں کیونکہ اب ڈیورس ہو گئی ہے، میں ان کی پراپرٹی واپس کر رہی ہوں. پورے ایفیڈیوٹ میں یہ لکھا ہے. کاشف، میں اس کے نام پہ پراپرٹی اچھا میں اس کے نام پہ پراپرٹی کیوں خریدتا؟ کیا ویسے بھی آپ کو ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے؟ سپوزنگ مجھے دوسری چیز لے لیں، میں اگر جمائمہ کے نام پہ پراپرٹی لے بھی لیتا، آپ اگر شادی شدہ ہیں، آپ کو اپنی بیوی اور بچوں کی ساروں کی پراپرٹی ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے، تو ڈکلیئر تو ویسے کرنی پڑنی تھی. تو مجھے یہ ایشو بتائیں اس میں. اگر یہ بینامی اس لیے کرتے ہیں ٹیکس بچانے کے لیے، مجھے یہ بتائیں کہ اس میں بینامی کیسے، اس میں مجھے فائدہ کیا ہونا تھا کہ اس کے نام پہ پراپرٹی لینا؟ وہ مجھے ویسے بھی ڈکلیئر کرنی پڑنی تھی. وہ آپ نے ڈکلیئر 2002 کے اس میں اپنی سٹیٹمنٹ تو نہیں، تو وہ اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ میرے نام پہ نہیں تھی. جب میری ڈیورس ہوئی تو میرے نام پہ آئی نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ بیوی کی ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے. 2002 میں جو آپ نے گوشوارہ سبمٹ کرایا، وہ ایکچولی فیکچولی جمائمہ کے نام پہ تھی، جمائمہ کی پراپرٹی تھی، پیسے اس نے دیے تھے، تو میں اپنے گوشوارے میں کیسے ڈکلیئر کر دیتا؟ ابھی آپ نے کہا نا کہ جی بیوی کے ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں. نہیں کاشف، اب آپ لوگوں کو کنفیوز نہ کریں. میں خود بھی سمجھ، میری بات سنیں. سمپل چیز یہ ہے، فیکٹس یہ ہیں کہ اس نے پیسہ دیا، اس کی پراپرٹی تھی. جب میری ڈیورس ہوگی، میں نے اپنا فلیٹ بیچ کے وہ پراپرٹی اسے پیسہ واپس کر دیا. جیسے ہی وہ میرا فلیٹ بکا، وہ جو ڈیورس ہوئی، وہ پراپرٹی میرے نام پہ آ گئی. اس میں مجھے بتائیں کہ کیا چیز انلیگل ہے، اور یہ جو آپ اتنا لمبا یہ دکھا رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ آپ کا ان کا ایفیڈیوٹ ہے، میں نہیں دکھا رہا سر، میں تو کیونکہ یہ چھپا اخبار میں، لیکن اس کے سوال فیکٹس کیا ہیں؟ فیکٹس اس کے کیا ہیں؟ فیکٹ انہوں نے جو فیکٹ دیا آپ کی وائف، اس کے فیکٹس نہیں ہے کاشف. یہ ایک وکیل جو تھا جس سے پراپرٹی ٹرانسفر کرنی تھی، اس نے یہ کیا ہے. اس نے کہا ہوگا بے نامی ہو نہیں سکتی، اگر میرا پیسہ ہی نہیں ہے تو میں کیسے اپنے نام پہ پراپرٹی کروا لوں؟ اسی کی پراپرٹی ہے. یعنی وہ خود کہہ رہی ہیں کہ
ان کی پراپرٹی آپ کے نام کرتے وقت انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا, یہ جب ٹرانسفر ہو رہی تھی اس کے اوپر ہے یہ. لیکن کاشف, آپ یہ جو اتنی آپ نے پروگرام کا ٹائم ضائع کیا ہے, یہ سمپل سی چیز تھی کہ اس کے اندر کوئی غلط چیز ہے ہی نہیں. جس کا پیسہ تھا اس نے پراپرٹی لی, اس کے اوپر ساری ڈاکیومنٹس اویلیبل ہیں. اگر آپ یہ بھی اچھا آگے سے پروگرام کریں نا, ایک کام کریں, بجائے اتنا ٹائم ضائع پروگرام کا کرنے کے لیے کہیں کہ جی آپ ڈاکیومنٹس لے کے آئیں. اب میں نے یہی آپ سے سوال پوچھنے بجائے آپ مجھے یہ ون سائیڈ ڈاکیومنٹ نہیں, آپ اگر مجھے بتا دینا کاشف, تو میں کوئی تیاری کر کے آتا, اب میں آپ کو واپس کر دیتا, 5 منٹ میں یہ ایشو ختم ہو جانا تھا. آپ پروگرام آتے ہیں, پہلے کرنٹ افیئرز کی بات کرتے ہیں, یہاں آ کے آپ مجھے یہ چیزیں دکھا کے آدھا تو پروگرام کا ٹائم آپ میں تو بنیادی سوال آپ سے پوچھا, اب آپ نے ایکسپلین تو کرنا.